بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 8 پڑھیں گے۔ اسلام کی دی گئی آزادی کی دو خصوصیات۔ اسلام جو آزادی بخشتا ہے اس کی دو بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک صداقت یعنی سچائی، حقیقت کی بنیاد پر ہونا، ہمدردی کی بنیاد پر ہونا، ایک انسانی اور الہی جذبے سے ہونا، رحمت للمومنین ہونے کی بنیاد پر ہونا۔ یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے اور اسے تمہاری ہر مصیبت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اس وجہ سے ہونا کہ میں تو سارے جہاں کا عاشق ہوں کیونکہ سارا جہاں اسی کا ہے۔ دراصل وہ اپنے خدا سے محبت کرتا ہے اور کیونکہ اپنے خدا سے محبت کرتا ہے اس لیے سب انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس اصول پر ایمان رکھتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہترین ہو۔ اسلام صداقت اور سچائی کا حامل ہے، اس میں منافقت نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں کو گندم بیچتا ہے تو وہ گندم ہی ہوتی ہے، گندم کی صورت میں جو نہیں ہوتی۔ اس کی نقاب کے پیچھے کچھ اور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اسلام نے غلامی کے قانون کو اس طرح سے تو منسوخ نہیں کیا کہ اسے بنیادی سے اکھاڑ پھینکا ہو، اس نے اسے ایک اور صورت سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ غلام اس دالان کو عبور کر کے آزادی کی منزل تک پہنچیں، انسانیت کا سبق حاصل کریں اور پھر آزاد ہوں۔ اس کے باوجود دنیا اسلام میں غلاموں کی حالت دنیا کے دیگر گوشوں میں موجود ان غلاموں سے 100 گنا بہتر تھی جن کی آزادی کا اعلان کیا گیا ہے۔ زید بن حارثہ ہی کو لے لیجئے جن کا نام ایک مناسبت سے قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ زید ایک آزاد شدہ غلام تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ ان کا واقعہ کچھ یوں تھا۔ دور جاہلیت میں شاید رسول اللہ کی حضرت خدیجہ سے شادی سے قبل حضرت خدیجہ کے بھانجے حکیم بن حزام نے بازار عکاظ میں اس غلام کو دیکھا اور اسے حضرت خدیجہ کے لیے خرید لیا۔ شروع میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک سمجھدار اور عقلمند غلام ہے۔ زید حضرت خدیجہ کی خدمت میں رہے، بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اکرم کو بخش دیا اور وہ رسول اکرم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب زید کے باپ کو پتہ چلا تو وہ مکہ آیا اور حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرا بیٹا آپ کے بھتیجے کا غلام ہے، ان سے بات کریں کہ میرے بیٹے کو میرے ہاتھ بیچ دیں یا فدیہ لے لیں یا چاہیں تو ویسے ہی آزاد کر دیں، وہ جیسے چاہے کریں۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ بات رسول اکرم کے گوش گزار کی تو حضرت نے فرمایا زید آزاد ہے، چلا جائے۔ اس سے فرمایا جاؤ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ ان کا باپ آیا، ان کا ہاتھ تھاما تاکہ انہیں لے جائے۔ زید نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں آتا۔ ان کے باپ نے کہا بیٹا کیوں نہیں آتے ہو؟ تم کس طرح اپنے حسب و نسب، عزت اور آزادی گنوا کر یہاں اس آدمی کی نوکری اور خدمت گزاری قبول کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس خدمت گزاری اور نوکری کو اس آزادی پر 100 گنا ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے یہاں اپنے نوکر، حقیر اور غلام ہونے کا اصلاً کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو سوائے برادری اور برابری کے احساس سے کچھ اور محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کا زیر دست رہوں تو وہاں میری حالت یہاں سے 100 گنا بدتر ہوگی۔ یہاں میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا عقد
اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت حجش کے ساتھ کر دیا۔ اس شادی کے سلسلے میں جس وقت رسول اکرم نے کسی کو زینب بنت حجش کی خواستگاری کے لیے بھیجا تو زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن حجش سمجھے کہ رسول اللہ نے اپنے لیے خواستگاری کی ہے، لہذا انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ نے زید بن حارثہ کے لیے خواستگاری کی ہے تو مسلمان ہونے کے باوجود دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ ابھی مکی دور تھا اور اسلامی تربیت نے ان کی روح پر پورا اثر نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ زینب جو حجش کی بیٹی عرب کے درجہ اول سے تعلق رکھنے والے اشراف میں سے سردار قریش عبد المطلب کی نواسی رسول اللہ کی پھوپھی ذات ہے، آپ اسے ایک غلام سے بیاہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس سے آپ خود عقد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پھوپھی ذات کا رشتہ آپ سے ہونا چاہیے تھا، اس سے کیوں؟ حضرت نے فرمایا اگر میری خوشی چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ زینب زید بن حارثہ کی بیوی بن جائے۔ زینب نے جب دیکھا کہ پیغمبر اکرم اس شادی کے لیے بہت زیادہ مائل ہیں تو کیونکہ وہ ایک مومنہ خاتون تھیں، اگرچہ زید کو پسند نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن آخر کار ان دونوں کا نباہ نہ ہو سکا۔ زید آئے دن رسول اللہ کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ میرا گزارا زینب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اجازت دے میں انہیں طلاق دے دوں۔ رسول اکرم انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، آخر کار زید نے انہیں طلاق دے دی۔ یہ ایک علیحدہ قصہ ہے۔ ایسی مثالیں اور بھی ہیں، اگرچہ بظاہر قانون غلامی کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنی ایک اور چچا زاد ذبح کی شادی ایک سیاہ فام سے کر دی۔ اسی زید کے بیٹے اسامہ کو ابھی 18 سال کا جوان تھا، لشکر اسامہ کے واقعے میں اسے اپنے اکابر صحابہ کا کمانڈر بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کام صداقت اور حقیقت کی بنیاد پر تھے، ان کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ڈالا تھا، کوئی اور مادی مقصد پیش نظر نہ تھا۔ پس اس حوالے سے اسلام کا ایک امتیاز صداقت ہے، دوسری خصوصیت طاقت و قوت ہے۔ ہم انکار نہیں کرنا چاہتے اور یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تاریخ بشریت میں جس نے آزادی کا دم بھرا ہے وہ سب کے سب لوگ جھوٹے تھے۔ شاید مجھے یقین نہیں کہ واقعاً ایسے افراد رہے ہوں جن کا محرک دینی نہ تھا، لیکن انہوں نے حقیقتاً اور اخلاص کے ساتھ آزادی کے بارے میں بات کی ہو، لیکن اس کے لیے انہیں قوت اور طاقت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کام کے لیے صداقت کے علاوہ طاقت بھی درکار ہے۔ کون سی طاقت؟ کیا اس کے لیے توپ اور بندوق یا شمشیر و نیزہ چاہیے؟ نہیں۔ تو پھر کیا چاہیے؟ لوگوں کے جذبات اور دلوں پر اثر اور تسلط کی طاقت، دلوں کو جھکا لینے کی طاقت، بارگاہ الہی میں دلوں کو جھکا لینا۔ اللہ پر ایمان ہے، انسانیت پر ایمان ہے، انسانیت کے کیا معنی ہیں؟ ایمان انسان کی اہمیت کو بڑھانا، انسان کو ایک مشین کی حد تک اوپر لے جانا ہے۔ آج کی دنیا کا تضاد عجیب بات ہے۔ آج کی دنیا میں ایک طرف تو اپنے فلسفے کے ذریعے یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ انسان ایک مشین سے زیادہ کچھ نہیں، جیسے ایک مشین چند پرزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، انسان بھی بس اسی پیکر اور بدن کا نام ہے، یہ بدن بھی ایک مشینری سے زیادہ کچھ نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مشینیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک سادہ مشین ہوتی ہے جیسے آپ کی کلائی پر بندھی گھڑی، ایک مشین کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جیسے ایک ہوائی جہاز، ایک مشین بہت عظیم تر ہوتی ہے مثلا اپولو، ایک مشین اور بھی عظیم ہے اور وہ ہے زندہ موجودات جن میں سے ایک انسان ہے۔ انسان ایک مشین سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی وہ انسان کو جمادات کی حد تک نیچے لے آتے ہیں اور دوسری طرف وہ انسانی حیثیت کا دم بھرتے ہیں۔ واقعاً مزے کا خیز بات ہے، انسان جب حقوق انسانی کا عالمی چارٹر پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں انسانی مقام کا دم بھرا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے آزادی چھیننے، جاریتوں اور خوریزیوں کی علت علل جان لی ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کی آزادی کا احترام نہ کرنا۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی انسانی حیثیت کا احترام نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس انسانی حیثیت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آخر اس مشین کی کیا حیثیت ہے؟ اگر انسان واقعاً ایک مشین ہے تو اسے قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک مشین کو بیکار کر دینا۔ انسانیت، انسانی حیثیت اور شرف انسانی کی بات اسے دے دیتی ہے جو کہتا ہے کہ اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ ہم نے عالم بالا سے ایک خصوصی شرف انسان کو عطا کیا ہے، یہ ہے جو انسانی و بشری حیثیت کا دم بھر سکتا ہے، جو انسان کو انسان کا مومن بنا دے اور انسان کو اللہ کا مومن بنا دے۔ انسانی حیثیت و آزادی کا دفاع وہ کر سکتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس موجود میں ایک چیز قرار دی ہے اور خدا نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے اس موجود کی ایک حیثیت کی نشاندہی کر دی، تب فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کو کہا۔ پس دوسری شرط اجرا اور نفاذ کی ہے، یہ اجرائی طاقت انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی، لہذا اسلام جو حقیقی معنی میں آزادی بخش بن گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک میں صداقت بھی تھی اور اجرا و نفاذ کی قوت بھی۔ البتہ اگر ہم چاہیں کہ پھر اس معاملے کے تاریخی پہلو پر بات کریں تو اس مقصد کے لیے اس حوالے سے تاریخ کی مختلف فصول پر بات کرنا ہوگی، تاہم ہم نے کم و بیش مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم فقط اس کا فلسفہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی تحریک میں مذکورہ دو خصوصیات کی وجہ سے اتنی طاقت پیدا ہوئی۔ اس مقدس رات میں ہم کس مناسبت سے جشن مناتے ہیں؟ یہ کون سی عید ہے؟ یہ حقیقی معنی میں آزادی بشر کے اعلان کی رات ہے۔ گزشتہ شب ہم نے عرض کیا تھا کہ جملہ کا پہلا حصہ نفی، نافرمانی، انکار، سر جھکانے اور آزادی سے عبارت ہے، جبکہ دوسرا حصہ بندگی سے عبارت ہے۔ پھر پہلا حصہ سلب، نفی اور جدائی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کی مضبوطی سے وابستہ ہو گیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ لیکن فصل و وصل، سلب و ایجاب، نفی و اثبات، آزادی و بندگی اور عصیان اور تسلیم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی یہ نافرمانی اس تسلیم کے بغیر ممکن نہیں اور وہ تسلیم بھی اس نافرمانی کے بغیر حقیقت نہیں بنتی۔ یہ وہ نفی ہے جس کا سہارا وہ اثبات ہے اور وہ ایسا اثبات ہے جس تک پہنچنے کی شرط اس نفی کو قبول کرنا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، خدایا ہم تجھے اس رات کے صاحب حقیقت قرآن اور وحی رسالت کے حق کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں کو اسلام و ایمان کے نور سے روشن فرما، ہمیں دین مقدس کے حقائق سے آشنا فرما۔ خدایا روح ایمان، توحید، اس اسلامی آزاد روی کا پرتو ہم سب کی روح میں قرار دے۔ خدایا ہماری روح کو رذائل کی قید سے آزاد فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عنایت فرما۔ آج شب پھر حضرت آیت اللہ میلانی دامت البرکاتہ کی بیماری کے پیش نظر 5 مرتبہ اما یوجب پڑھتے ہیں۔ خدایا سب بیماروں کو پیش نظر بیماروں کو اور خصوصاً پیش نظر بیمار عزیز کو جلد شفا عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کے مر جانے والوں کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما۔ مسئلہ نفاق نمبر 1،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر تقریباً 1971 میں ظاہراً مسجد الجواد تہران میں کی گئی ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے سے ہیں، سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے کہ منافقین ہی اصل میں فاسق ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ ہماری گفتگو مسئلہ نفاق کے بارے میں ہے۔ جو افراد تلاوت کلام اللہ مجید سے مانوس ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو الفاظ زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں ان میں سے ایک لفظ منافق یا اسی مادے سے دیگر صیغے جیسے منافقون، منافقات یا خود لفظ نفاق یا لفظ نافقہ جو اسی معنی میں اور کچھ دیگر صیغے۔ بہرحال قرآن کریم نے جن مطالب اور مسائل پر بات کی ہے ان میں سے ایک منافقین کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں مومنین اور منافقین کے مقابلے میں ایک نہیں بلکہ دو گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ شاید یہ قرآن کے امتیازات میں سے ہے۔ کسی اور اس آسمانی کتاب میں مومنین اور منافقین کے طبقے کے مخالف دو مختلف طبقوں کے نام نہیں لیے گئے، بلکہ مجموعی طور پر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگ یا مومن ہیں یا مومن کے برعکس کافر ہیں، لیکن قرآن مجید مومنین کے مد مقابل دو گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کبھی کافرین یا مشرکین کہتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جسے منافقین کہتا ہے، اور ان کا حساب علیحدہ رکھتا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہیے اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ اے نبی تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کو ملوز نظر رکھو، پیروی نہ کرو، اطاعت نہ کرو، کافروں کی تجاوز قبول نہ کرو اور نہ منافقوں کی تجاویز مانو۔ یا ایک اور جگہ فرماتا ہے بہرحال خداوند عالم منافقین کو کفار اور مشرکین سے علیحدہ حساب کرتا ہے۔ کافر اور مشرک دو لحاظ سے کہا گیا ہے، اور کبھی کبھی قرآن اپنی بعض عبارتوں میں منافقین کا ذکر زیادہ غصے سے کرتا ہے اور انہیں کافروں سے زیادہ مستحق عذاب قرار دیتا ہے۔ جیسے ایک مقام پر فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور سخت ترین طبقے میں ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کی نظر میں ان کی حالت کافروں سے بدتر ہے۔ منافقین کے درمیان اہم آہنگی۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو ایک دوسرے سے الگ افراد کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ انہیں ایک ایسے منظم اور ہم فکر گروہ کے طور پر دیکھتا ہے جن کے درمیان ہم آہنگی موجود ہے۔ تقریر کے آغاز میں ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ یہی مفہوم دیتی ہے۔ اس آیت سے چند آیات کے بعد سورہ توبہ میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے حامی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ قرآن ان کے مقابل کفار کا ذکر نہیں کرتا بلکہ منافقوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ منافقوں کے مابین بھی اسی طرح کی اہم آہنگی کا قائل ہے، اگرچہ ان کے لیے اولیاء کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن فرماتا ہے ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ان کے درمیان پائے جانے والی اہم آہنگی کے اظہار کے لیے لفظ سے بڑھ کر نہ ہو تو کمتر بھی نہیں، کیونکہ قرآن کی بعض دیگر آیات میں تعبیر آئی اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے ایسے وابستہ و پیوستہ ہیں جیسے ایک ہی ہیں۔ اتحاد و یگانیت کا مفہوم دیتا ہے جو حامی و ناصر ہونے کے مفہوم سے بڑھ کر ہے۔
منافقین کا پروگرام اور عمل مومن کے عمل کے بالکل تضاد ہے۔ اگر مومنین لوگوں کو معروف کہے جانے والے امور اور کار خیر کی ترغیب دیتے ہیں اور شر اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں تو منافقین اس کے بالکل برعکس عمل کرتے ہیں۔ ان کا کردار لوگوں کو ایسے کاموں سے روکنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ خود اسی مقام پر ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ بند کر لیے ہیں، ان کے ہاتھ کھلے نہیں ہیں۔ جب کام اور عمل کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اسلامی معاشرے کو اندر سے چوٹ پہنچاتے ہیں اور اس پر ضرب لگاتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ ہم ان آیات کا ذکر کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم فقط ان آیات کو پڑھیں اور ان کا ترجمہ اور مختصر سی بھی تفسیر کریں تو وہ ان دو راتوں میں ختم نہ ہو سکیں گی۔ قرآن حکیم میں سورہ جمعہ کے بعد ایک سورہ ہی منافقون کے نام سے ہے۔ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 1۔ ضمناً اس آیت میں منافقین کا تعارف کرایا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ کچھ منافقین اور دو رخوے افراد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اسلام اور ایمان کا اظہار کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اس بات کو نہیں مانتے، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسی بھی بہت سی آیات ہیں جن میں لفظ منافق اور منافقات تو نہیں ہے، لیکن وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ قابل توجہ بات ہے کہ جس طرح مومن کے بارے میں قرآن مردوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور عورتوں کا بھی، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اسی طرح منافقین کا بھی ذکر کرتا ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ ہمارا دور منافقت کا دور ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے منافق کے مسئلے پر اس قدر زیادہ زور دیا ہے، خصوصاً جبکہ گزشتہ آسمانی کتاب میں یا تو منافقین کا ذکر ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو بہت کم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس قدر ابتدائی تھا، تہذیب سے دور تھا اور نسبتاً نچلے درجے کی زندگی گزارتا تھا۔ اس میں بے باکی زیادہ تھی، یعنی افکار، احساسات، جذبات، پسند ناپسند، ہمدردی، غصہ، ایمان اور بے ایمانی، جو کچھ بھی اس میں ہوتا تھا وہ اس کو ظاہر کر دیتا تھا۔ لیکن انسان نے جس قدر ترقی و کمال حاصل کیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک طرح کا کمال ہے، لیکن کمال کے نتائج میں سے ہے۔ اس کی نفاق تصنع کی ایک قسم ہے اور بناوٹ کی صلاحیت زیادہ ہے۔ مثلا اگر ہم اپنے زمانے کے لوگوں کا صدر اسلام کے لوگوں سے موازنہ کریں تو ہمارے اس دور کے لوگوں میں منافقت ہزاروں درجے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے زمانے کا انسانی اعتبار سے جائزہ لیا جائے، صنعتی لحاظ سے نہیں، اور ایک انسانی پہلو کو معیار اور ہمارے زمانے کا پیمانہ قرار دیا جائے تو ضرور کہا جائے گا کہ یہ منافقت کا زمانہ ہے۔ اگر سوال ہو کہ ہمارے زمانے کی ایجاد ہونے والی سب سے بڑی مشین کون سی ہے تو میری نظر میں وہ حقائق کو بدلنے والی مشین ہے۔ یہ جو انسان نے حقائق کو بدلنے کی اتنی زیادہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ حقائق کو بالکل الٹ کر پیش کرتا ہے۔ اس پر گفتگو بات کی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری گفتگو لیکچرز اور درسی کلاسز کی مانند کچھ خصوصی پہلو رکھتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے گفتگو کریں۔ پہلے لغوی پہلو پر بات کریں، یعنی یہ دیکھیں کہ دراصل نفاق کے لغوی معنی کیا ہے، نفاق کی تعریف اور ماہیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم منافقت کے خطرے کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر اس خطرے کو جان لینے کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس خطرے کے مقابل ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر ممکن ہوا تو اس بارے میں بات کریں گے کہ اپنے زمانے میں سانحہ کربلا کو وجود میں لانے میں منافقت نے کیا کردار ادا کیا، یعنی حسین ابن علی کے دشمنوں نے اس سانحے کو وجود میں لانے کے لیے نفاق کے عامل سے کس قدر فائدہ اٹھایا اور اس کے متقابل
حادثہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں منافقت کے پردوں کو تار تار کرنے میں کس قدر مؤثر ہے۔ نفاق کے لغوی معنی، رہا نفاق کا لغوی پس منظر تو عرض ہے کہ قرآن مجید میں نفق کا لفظ آیا ہے۔ زمین میں سرنگ بنا دیں یا آسمان میں سیڑھی لگا دیں، سورہ انعام آیت نمبر 35۔ یہاں سے ہم اس لفظ کی بنیاد حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین لغت کہتے ہیں کہ نفق راستے کو کہا جاتا ہے، البتہ مخفی اور پنہا راستے کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم شرح نظام پڑھ رہے تھے تو صرف و نحو کی ایک کتاب ہے اور سیوطی کے ساتھ عربی مقدمات پڑھنے والے طلباء اسے پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم نے ایک لفظ دیکھا تھا اور بعد ازاں اسے لغت کی کتابوں میں بھی دیکھا ہے، وہ لفظ نافقہ۔ وہاں اس لفظ کے یہ معنی کیے گئے کہ جب صحرائی چوہا صحرا میں اپنا بل بناتے تو اس بل کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہی دروازہ اس کی معمول کی آمد و رفت کے لیے ہوتا ہے جس سے وہ آتا جاتا ہے۔ پھر دشمن سے بچنے کے لیے ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر وہ ایک اور دروازہ جو اس نظر آنے والے دروازے سے دور فاصلے پر ہوتا ہے زمین کے نیچے کی طرف سے اوپر کھودتا ہے۔ وہ کھودتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے بل کی چھت کے اس حصے کو سطح زمین کے قریب لے جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں کھودتا کہ سوراخ ہو جائے، بلکہ ایک باریک سی تہ باقی رہنے دیتا ہے۔ یہ تہ اس قدر باریک بھی نہیں ہوتی کہ از خود ٹوٹ جائے، بلکہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی دن اس کے لیے دروازے کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش ہو، کوئی درندہ اس کے دروازے سے داخل ہو کر اس کے لیے خطرہ پیدا کر دے تو وہ زور سے اپنا سر مار کر تہ کو توڑ سکے۔ جو ہی وہ اس دروازے سے داخل ہو یا اس دروازے سے باہر نکل جائے۔ عرب اسے نافقہ کہتے ہیں، یعنی ایک مخفی داخلی اوپر سے چھپا ہوا راستہ جو صحرائی چوہے کے فوجی رازوں میں سے ہے اور دشمن اس سے آگاہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے اپنے لیے ایک ایسا احتیاطی راستہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ لغت میں بھی جب ہم منافق کے بارے میں نگاہ ڈالتے ہیں کہ منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ اپنے پاس دو دروازے رکھتا ہے، ایک داخلے کا دروازہ جس سے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ایک نکلنے کا دروازہ جسے ہمیں مخفی دروازہ فرض کر لینا چاہیے۔ وہ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ منافق کی تعریف، یہیں سے ضمن منافق کی تعریف معلوم ہوتی ہے۔ ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے اور ایک منافق ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو واقعاً اپنے دل کی گہرائیوں سے حقیقت اور اسلام پر ایمان رکھے اور اس کا اعتراف و اقرار کرے، دل سے مومن ہو، اپنی زبان اور عمل سے بھی مومن ہو، اپنے احساسات کے لحاظ سے بھی مومن ہو، ظاہری لحاظ سے بھی مومن ہو، قول و فعل کے اعتبار سے بھی مومن ہو۔ البتہ کافر وہ جو مخالف ہے، باطن سے مخالف ہے، ظاہر سے بھی مخالف ہے، کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا اور کہتا بھی ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، پیغمبر کو نہیں مانتا اور کہتا بھی ہے کہ میں پیغمبر کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا اور کہتا بھی ہے کہ نہیں مانتا۔ اس کا موقف واضح ہے، وہ کافر ہے اور ایک کھلم کھلا کافر ہے، یعنی اس کا ایک چہرہ ہے، وہ ایک سے زیادہ چہرے نہیں رکھتا۔ اس کا ظاہر وہی کچھ کہتا ہے جو اس کا باطن ہے اور اس کا باطن وہی کچھ کہتا ہے جو اس کا ظاہر ہے۔ تاہم منافق وہ ہے جس کی فکر اور ذہن کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے بالکل برخلاف اس کی زبان کچھ اور کہتی ہے۔ اس کے احساسات اور جذبات کسی اور طرف کو ہوتے ہیں لیکن اس کے ظاہر امور کسی اور طرف۔ وہ دل سے خدا کو نہیں مانتا لیکن ظاہر میں خدا پرست ہوتا ہے، نبی کو نہیں مانتا لیکن ظاہراً نبی کا احترام کرتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا لیکن ظاہراً قرآن کا احترام کرتا ہے، علی کو نہیں مانتا لیکن ظاہراً علی کا احترام کرتا ہے۔ دین کی تمام دوسری مقدس چیزوں کے بارے میں بھی اس کا طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے کفر پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے، لہذا نفاق یعنی کفر پردے کی اوٹ میں، منافق یعنی ایسا کافر جس نے اپنے کفر کو پردے کے پیچھے چھپا رکھا ہو۔ نہج البلاغہ میں ایک حدیث ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب
محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا تو ان کے نام ایک مکتوب لکھا۔ اس میں فرماتے ہیں میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، رسول اللہ نے اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے منافقوں کا خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن کافروں کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے نہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، بلکہ ان کی طرف سے جو بظاہر اسلام کو مانتے ہیں لیکن دل سے اسے قبول نہیں کرتے۔ حضرت کی عبارت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے لیے مومن سے کوئی خوف نہیں، مشرکین کی طرف سے بھی مجھے اپنی امت کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ رہا مومن تو مومن کو تو خدا اس کے ایمان کی وجہ سے باز ہی رکھتا ہے، یعنی مومن کا ایمان اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام کے لیے کوئی خطرہ پیدا کرے، اور مشرک چونکہ اپنے شرک میں ظاہر ہوتا ہے اس وجہ سے خدا اس کا قلع کما کر دیتا ہے۔ لیکن میں تمہارے بارے میں ایسے افراد سے ڈرتا ہوں جو دل میں منافق ہوتا ہے اور زبان سے عالم۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 27۔ لیکن میں جس سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ منافق ہے، جس کی زبان دانا اور ظاہر دار ہے اور بھلائی کی باتوں اور اسلام کے لیے چلتی ہیں، بلکہ اس کے تمام ظواہر اسلامی ہوتے ہیں لیکن اس کا دل کسی اور طرف ہوتا ہے۔ یہاں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ منافق اور منافقت کس قدر بڑا خطرہ ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں نفاق اور منافق کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس موضوع کی ساری آیات کو تو ہم نے یکجا نہیں کیا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں مشرکوں اور کافروں کی جانب سے اتنا خوف نہیں، لیکن منافقین سے ہے، ان مسلمانوں سے ہے جن کا ظاہر اسلام ہے لیکن وہ کھوٹے اور ریاکار ہیں، ظاہراً دیندار ہیں لیکن باطن اور دل کی گہرائی سے اسلام پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ میں اپنے دین کے بارے میں ایسے لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ نفاق کی ماہیت۔ نفاق انسان کے لیے ایک عجیب مسئلہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عام طور پر دانشور فلاسفہ اور ماہرین نفسیات جب انسان کو دوسرے حیوانات سے جدا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی نوع کو دوسرے انواع سے الگ کر کے پیش کریں تو انسان کے کچھ اختصاصات بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ انسان ایک حیوان ناطق ہے، یعنی کلیات کا ادراک کر لیتا ہے، یہ گفتگو کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرے حیوانات بات چیت نہیں کرتے، مکالمہ نہیں کرتے، کم از کم ہماری طرح آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ یا ان کا کہنا ہے کہ تعجب انسان کی امتیازات میں سے ہے۔ انسان اظہار تعجب کرتا ہے، کبھی اس سے بعض مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص حالت کا اظہار کرتا ہے، اس خاص حالت کو تعجب کہتے ہیں ان حیوانات میں تعجب نہیں ہوتا ہے۔ انسان روتا بھی ہے، کوئی ناگوار واقعے سے پیش آ جائے تو آٹھ آنسو بہانے لگتا ہے، اس کے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ حیوانات کے بارے میں کسی نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ وہ باقاعدہ روتے ہیں۔ انسان ہنستا بھی ہے۔ اس ہنسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب انسان سے مخصوص ہنسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انسان سے مخصوص باتوں میں سے ہے۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ کچھ حیوانات ہنستے ہیں لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے۔